الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور مختلف کاموں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان اپنی ساری زندگی میں تین طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک، اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور دوسرا، وہ زندگی کے اندر جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کام کس طرح کے کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے یا بد کرتا ہے، کس طرح مخلوق خدا کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اب اس دنیا سے اس کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، یعنی اب نہ وہ دنیا میں آ کر کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، کیونکہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ زندگی کے اندر کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، جیسے اس نے دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر دیا، درخت لگا دیے، کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی پانی کا اس نے ایسا نظام کر دیا کہ مخلوق خدا اس چیز سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مسجد بنا دی، کوئی بھی ایسا کام کر دیا جس سے اللہ جل شانہ کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز، اگر اس نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہے تو اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور اگر وہ کوئی عالم دین تھا، اس نے کوئی کتابیں لکھ دی ہیں، اب لوگ جہاں تک اس کی کتابیں پڑھتے رہیں گے اس کا بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگرچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ وسائل ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا میٹر اس دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اگر اس کو کوئی صالح ثواب کر دے، خود نیکی کر کے اس کی طرف اس کو منسوب کر دے، اس کا ثواب اس کو ایصال کر دے، اس کو بھیجنا چاہے، تو اللہ جل شانہ کی رحمت کے ساتھ اس کا ثواب بھی اس بندے کو پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے یہ بات کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہو تبھی ہی اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی زندہ بھی ہے تو اپنی نیکی کا ایصال ثواب بندہ اس کو بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہو، یا ایسا سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو تو اس کو ایصال ثواب کیا جائے جس کی وجہ سے اس سے عذاب اٹھ جائے، یہ بات بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ نیکوکاروں میں شمار ہوتا ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، صحابہ میں سے کوئی ہستی ہو، ازواج مطہرات میں سے کوئی ہو، تو اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں پھر بھی انبیاء کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، صحابہ کو کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مسئلہ کو یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ایصال ثواب ان کو کیا جائے جو دنیا کے اندر گناہ کرتے ہوں، زندگی کے اندر گناہ کرتے رہے ہوں، بلکہ اگر ہم انبیاء کو ایصال ثواب کریں گے اور ہمارا یہ ثواب ان کی بارگاہ کے اندر جب پیش کیا جائے گا تو وہ ہماری طرف توجہ کریں گے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ دنیا تخلیق کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہر ایک پر معاشر والے دن اللہ جل شانہ کی رحمت ہوگی۔ تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جناب میں اصالِ ثواب پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار کو ہی اصالِ ثواب کیا جائے۔ ہاں، اگر ہم ان ہستیوں کو اصالِ ثواب کریں گے تو وہ ہماری طرف توجہ فرمائیں گے۔ جب وہ ہماری طرف توجہ فرمائیں گے تو ان کا فیض یہ ہمیں اور زیادہ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگ بالخصوص نیک لوگوں کی بارگاہ کے اندر اصالِ ثواب کرتا رہے کریں۔ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے اصالِ ثواب کا بالخصوص ان کے لیے انتظام کیا کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے کوئی نیکی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم ان کو اصالِ ثواب کریں گے اور ان کی کوئی ایسی حالت ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی گرفت کے اندر ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے اصالِ ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی ان پر رحمت ہو جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے بلکہ پہلے ہی اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر، تب بھی اگر ہم ان کو اصالِ ثواب کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کے درجات اور بلند فرما دے گا۔ اسی وجہ سے اس بات کو ذہن کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، ہر ایک کو اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب ہم کسی کو اصالِ ثواب کریں گے تو جتنا ہم اصالِ ثواب کریں گے اللہ کی رحمت سے اس سے کئی گنا زیادہ یہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس پیارے سے عمل کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ وہ حضرات، بالخصوص وہ حضرات جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہر روز چاہیں تو اپنے والدین کو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو اصالِ ثواب کا تحفہ بھیج سکتے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور بالخصوص اپنے ان رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائیں گے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔